جی ویلکم بیک فرام دا بریک. اور ہمارے ساتھ ہمارے ریگولر ڈاکٹر عاطف کاظمی صاحب موجود ہیں. کاسمیٹولوجسٹ ہیں, ڈرماٹولوجسٹ ہیں, پروفیسر ہیں اور میو میں ان کا کلینک بھی ہے. تو سب سے پہلے عاطف صاحب آپ پلیز یہ جو اتنی ہمیں بہت سی ای میلز آئی ہیں جو پریگننٹ عورتیں ہوتی ہیں اور ان کی گردن پہ جو وہ اسٹریچ مارکس ہو جاتے ہیں, پیٹ پہ, اور وہ جو کالے کالے جو نشان ہو جاتے ہیں, منہ کے اوپر چھائیاں پڑ جاتی ہیں, اس کا کوئی حل بتا دیجیے. آپ نے ایک کویشچن میں 3-4 کویشچن پوچھ ڈالے, جس میں پگمنٹیشن بھی ہے اور سیاہیاں جس کو چھائیوں کو ملازمہ کہتے ہیں. تو بات سب سے بڑی یہ ہے کہ پریگننسی میں ان کمپلیکیشنز کا ہونا یہ ایک نارمل چیز ہے, کیونکہ جو چھائیاں ہیں یا ملازمہ یا وہ جو چہرے پہ بٹرفلائی ایریا پہ بلیک سپاٹس پڑ جاتے ہیں, یہ کیوں پڑتے ہیں؟ یہ اس وجہ سے ہوتا ہے ہارمونل ڈسٹربنسز ہو جاتے ہیں. اچھا. جب بھی ایک خاتون پریگننٹ ہوگی تو پریگننسی میں اوبیسلی ایک بچہ جو ہے ماں کے پیٹ میں وہ اس کی ڈائٹ بھی ماں سے لے رہا ہوتا ہے. تبھی وہ کہتے ہیں نا کہ اگر پریگننسی میں ایک عورت کی ڈائٹ اچھی ہوگی تو بچہ ہیلدی ہوگا. اگر ایک عورت ہی بڑی کمزور ہے, وہ ماں اس کی کھانا پراپر نہیں کھا رہی اور ڈائٹ پراپر نہیں لے رہی, تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ بچہ جو ہے وہ انڈر ویٹ ہو سکتا ہے, بچے میں اور کمپلیکیشنز آ سکتی ہیں. سو ہوتا کیا ہے کہ ان خواتین میں جن کے یہ لیڈیز میں سیاہیاں پڑ جاتی ہیں, ملازمہ ہو جاتا ہے, ان کو ہارمونل امبیلنسز ہو جاتے ہیں. سوری وہ ایک ہمارے کالر ہے, لیکن ہم پھر یہ کنٹینیو کر لیں گے. جی السلام علیکم. السلام علیکم جی, کیسی ہیں آپ؟ بالکل بالکل ٹھیک ٹھاک. کون صاحب بول رہے ہیں, کہاں سے بول رہے ہیں؟ جی میں ہارون بات کر رہا ہوں لاہور سے, اور آپ کا جی پروگرام بہت اچھا لگتا ہے. جب سے آپ آئی ہیں ہمیں کافی انفارمیشن ہوئی ہے ہمارے ملک کے بارے میں. ہمیں آپ کے چینل نے کافی زیادہ اچھی انفارمیشن ہمیں دی ہیں. تھینک یو ویری مچ ہارون. اور میں آپ کو بتا دی چلوں کہ مجھے بھی اس پروگرام کے ذریعے, چونکہ میں اب کر رہی ہوں, تو میں نے بھی میں خود اب جاگی ہوں سیریسلی. نہیں جی, آپ ہم لوگ ڈے فرسٹ سے آپ کو دیکھ رہے ہیں, ڈے بائی ڈے آپ کے مطلب آپ کے گیسٹ اور آپ کے ڈاکٹرز اور آپ کے پولیٹیشین میں جو لوگ آ رہے ہیں وہ کافی مطلب ہم لوگوں کو ایٹ لیسٹ ایک ایسے میسیجز مل رہے ہیں کہ پتہ چل رہا ہے کون کیا کر رہا ہے, کون کیا نہیں کر رہا. زینب جی, مجھے ایک سوال ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا تھا. آج تک ان کے سے سب نے مسئلے حل کیے ہوں گے. لڑکوں کو اسٹریچ مارک پڑ جاتے ہیں ان کی باڈی پہ, تو وہ کیا کریں؟ مطلب وہ پہلے مطلب نارمل تھے, پھر وہ موٹے ہوئے, پھر پتلے ہوئے, تو وہ کافی زیادہ پرابلم. ہم لوگوں نے خیر کوئی مطلب سلیو لیس یا اس طرح نہیں پہننا ہوتا, کوئی پرابلم ہو, بٹ کہیں بھی آ کے بازوؤں پہ ہو گئے, مطلب لائک انڈر آرمس کی سائڈس پہ ہو گئے, پیٹ کے نیچے حصے میں ہو گئے اور کمر پہ ہو گئے, تو اس کا کیا کرنا پڑے؟ مطلب لائک یہ ایسے اسٹریچ مارک ہیں کہ شرم آتی ہے کبھی بھی, مطلب آپ ہاف سلیو پہن لو اور اس طرح. یہ بہت ایشوز ہیں لڑکوں کو بھی, مطلب یہ سمجھے مجھے بھی ایشو ہے اس بات کا. تو پلیز کائنڈلی مجھے اس بات پہ مجھے ڈاکٹر صاحب کی رائے چاہیے. بالکل جی, تھینک یو ویری مچ ہارون کال کرنے کا, اور بہت انٹیلیجنٹ سوال پوچھا. ہم لوگ جو پریگننٹ عورتوں کی بات کر رہے تھے, ان کے ساتھ ساتھ جو لڑکیاں بھی بہت زیادہ ویٹ فلکچویشن ہوتا ہے جن کا, اور جیسے یہ کہہ رہے ہیں کہ لڑکے مطلب کیونکہ ویٹ لاس جو ہے وہ تو ایک جہاد ہر ایک ہی لڑ رہا ہے. تو جن لوگوں کے جو زیادہ موٹے ہوتے ہیں یا ہیلتھی ہوتے ہیں, پھر وہ لوز کرتے ہیں ویٹ اور وہ ان کا ویٹ فلکچویٹ ہوتا ہے, تو یہ بہت اچھا سوال ہے کہ اسٹریچ مارکس کا کیا کیا جائے. دیکھیں ہارون کا کویشچن اس لیے اچھا کہ آج کل بیماریاں بھی یونی سیکس ہوتی جا رہی ہیں. بالکل جی, جس طرح باہر کپڑے یونی سیکس ہیں, جوتے یونی سیکس ہیں, گلاسز یونی سیکس ہیں, بیماریاں بھی یونی سیکس ہیں. ڈاکٹر صاحب ایک کالر ہیں, تو ہم جلدی سے کالر بھی لے لیتے ہیں اور پھر ہم ان کا سوال اسٹریچ مارک کے سوال کے ساتھ جوڑ کر. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بول رہی ہیں؟ جی میں فریحہ بات کر رہی ہوں کراچی سے. فریحہ کیسی ہیں آپ؟ بہت ٹھیک ٹھاک. اچھا, کیسا دن جا رہا ہے آپ کا؟ اچھا پروگرام کر رہی ہیں زیکیو. تھینک یو جی, تھینک یو. بہت جب سے شروع ہوا ہے. جی آواز آ رہی ہے آپ کو؟ آ رہی ہے. اور مجھے یہ پوچھنا تھا ڈاکٹر صاحب سے کہ مجھے پرابلم ایک تو ہے کہ میرے بالوں کا بہت پرابلم شروع ہوا ہے, بہت زیادہ بال گر رہے ہیں. اور اس میں کچھ مجھے ڈاکٹر نے میری کہا تھا کہ شاید ہارمونل ڈس بیلنس ہے, کچھ ہے, لیکن وہ ایک میرا چھوٹا سا آپریشن بھی ہوا تھا تھائرائڈ کا, اس کے بعد بھی مجھے کوئی فرق محسوس نہیں ہوتا نا. بال گرتے ہیں بہت زیادہ, اور اس میں وائٹ ہیڈ سے بن جاتے ہیں ابھی سردیوں میں نا, خشکی بھی ہے. اچھا. اور ایک اور میری کزن ہے, ان کا یہ پرابلم ہے کہ ان کے فیس پہ ایک دم بہت زیادہ دانے نکل آئے ہیں, اور ان کا وائٹ سے ریڈ سے منہ جس طرح ہوتا ہے نا, جی اس طرح.
تو مجھے زیادہ پریشانی بالوں کی ہے کہ اس کا کوئی مطلب اس میں علاج ہوتا ہے یا ہم بس وہ تیل وغیرہ لگاتے رہیں تو جی صحیح ہو جاتا ہے؟ اور شکریہ بہت بہت کال کرنے کا. جی بال گرنے کا جو یہ پوچھ رہی ہیں، پہلے تو مجھے ان کی ایج کا دیکھنا، میرڈ ہیں ان میرڈ ہیں، یہ بڑے ضروری بات ہے، یہ نہیں انہوں نے بتایا نا. تو بال گرنے کی ایک تو انہوں نے خود کاز بتا دی، وہ ہارمونز ہیں. انہوں نے کہا جی میں نے دکھایا ہے تو میری ہارمونل جو منسٹرل سائیکل ہے خواتین میں، اگر وہ ریگولر ہو جائے، ہارمونز کا امبیلنس ہو جائے تو اس سے بھی بال گرتے ہیں. اس کے بعد تھائرائڈ ہمارا ہوتا ہے گلینڈ یہاں، اگر تھائرائڈ گلینڈ کے ہارمونز بھی ڈس فنکشنل ہو جائیں اس سے بھی بال گرتے ہیں. پھر بال گرنے کی خواتین میں جو ریزن ہے وہ انگزائٹی اور سٹریس ہے. بہت آج کل خواتین کو زیادہ ہوتا ہے، میرڈ خواتین کو زیادہ ہے، بچوں کو سکول آنا جانا چھوڑنا، گھر بار یہ وہ. اور کئی دفعہ جو ہسبینڈ ہوتے ہیں وہ شیئر نہیں کرتے پرابلمز جو وائفز کی ہوتی ہیں اتنی جتنی ان کو خود کرنا پڑتا ہے. اس کے بعد نیوٹریشنل، میں ابھی پروگرام سے پہلے بھی آپ سے ڈسکس کر رہا تھا جب ہم بات کر رہے تھے کہ یہ جو نیوٹریشنل آج کل پرابلمز ہیں کہ جی میں نے یہ نہیں کھانا وہ نہیں کھانا، میں اسکنی رہوں، میرا ویٹ کم رہے، میں موٹی ہو جاؤں گی. تو جو نیوٹریشنل سٹیٹس ہے یہ نارمل بیلنس ڈائٹ کا ہونا بڑا ضروری ہے. آپ بس وی آئی پی ہیں، آپ کے فین ہی بہت. ایک اور کالر ہے، میں آپ کو سوری کہ آپ کو کٹ کرتی ہوں لیکن وہ پھر ورنہ وہ کالرز ہماری کم ہو جائیں گی. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بول رہی ہے، کہاں سے بول رہی ہیں؟ جی میں اسماعیلہ بول رہی ہوں لاہور سے. جی آپ کیسی ہیں؟ ٹھیک ٹھاک؟ میں بالکل ٹھیک. آپ کیسی ہیں؟ آپ کا دن اب تک کیسا گزر رہا ہے؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک. مجھے عاطف کاظمی صاحب سے بات کرنی تھی. بالکل بیٹھے ہوئے آپ سوال. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. جی وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب میرا پرابلم یہ ہے کہ مجھے نا یہ چھائیوں کا مسئلہ ہے پورے چہرے پہ نا. بچوں کی ڈلیوری کے بعد ہو گیا تھا تو تقریباً 10 سال ہونے والے ہو گئے ہیں تو یہ ختم نہیں ہو رہا. بس دوائیاں لگانے سے کچھ کام ہو جاتا ہے پھر دوبارہ ہو جاتا ہے. اس کے لیے کچھ بتائیے گا کہ کیسے یہ کام کیا جا سکتا ہے یا صحیح ہو سکتا ہے. شکریہ کال کرنے کا. ہم چھائیوں پہ واپس آ گئے. شروع بھی وہیں کیا تھا، اینڈ بھی اس پہ کر لیں گے. یہ جو اسٹریچ مارکس ہیں، کیا آدمیوں کے اسٹریچ مارکس زیادہ مشکل ہوتے ہیں ان کو کیور کرنا یا کہ لڑکیوں کے شاید اسکن سافٹ ہے؟ نہیں آدمیوں کے اسٹریچ مارک بہت مشکل ہیں کیونکہ آدمیوں کو ان کو اسٹریچ مارکس پڑتے ہیں جو نمبر 1 ایک دم اوبیس ہو جاتے ہیں، بہت موٹے ہو جاتے ہیں یا ایک دم ویٹ لوز کرتے ہیں. پھر وہ لوگ جو جم میں جاتے ہیں نا اور ورک آؤٹ کرتے ہیں، سٹ اپس پش اپس اور وہ جو اسٹریچنگ ایکسرسائزز ہیں یہ والی جو صبح اکثر ٹی وی چینل دکھا رہے ہوتے ہیں، اگر آپ وہ بہت ریگرس ایکسرسائزز کریں گے اس کے ساتھ بھی جو مردوں کو اسٹریچ مارکس پڑتے ہیں وہ اراؤنڈ دا آرمز، ان دا گروائنز اور الٹیمیٹلی کئی دفعہ اراؤنڈ دا چیسٹ یا اور ایبڈومن پہ. جو خواتین کو پڑتے ہیں وہ سب سے زیادہ ان کے ایبڈومن پہ آتے ہیں کیونکہ جب وہ ڈیلیور کریں گی تو وہ جو اسٹریچ مارکس رہیں گے وہ وہاں پرسسٹنٹ ہوتے ہیں. جو خواتین والے ہیں ان کو ٹریٹ کیا جا سکتا ہے کچھ حد تک. جو مردوں کے ہوتے ہیں ان کی ٹریٹمنٹ از ڈیفیکلٹ. اس کے لیے ہمیں کیونکہ وہ اتنے ڈیپ ہوتے ہیں، بیسکلی اسٹریچ مارک تو ایک لیمن ٹرم ہے نا جو ہم ان کو اس کو ہم سکار کہتے ہیں، جو ہمارا سکار بن جاتا ہے نا. اور وہ کیوں بنتا ہے؟ کیونکہ جو ہماری ڈرمس ہے اسکن کی جس میں کولیجن ہے، دیکھیں نا آپ اپنی اسکن کو اسٹریچ کریں گی تو اسکن واپس جاتی ہے نا. اللہ نہ کرے میں اسٹریچ کروں. نہیں اگر آپ کھینچ کے دیکھیں it would go back. Why does it go back? Because we have elastic fibers in the skin. We have collagen جو ہماری اسکن کو گلو دیتی ہے. جب یہ اسکار بنتا ہے نا تو وہ کولیجن ڈسٹروائے ہو جاتا ہے. ڈاکٹر عاطف قاضی صاحب تھینک یو سو مچ. اور انشاءاللہ ہم آپ سے اگلے ہفتے ضرور ملیں گے. ویورز کو میں یہ بتاتی چلوں کہ ہم جا رہے ہیں ایک چھوٹی سی بریک پہ، لیکن بریک سے واپس آئیں گے تو ایک سیلیبریٹی بھی ہے، اپنا نام کمایا ہے، بلکہ انہوں نے تبھی شروع کیا تھا جب میں نے شروع کیا تھا، لیکن اب مجھ سے بہت آگے چلے گئے ہیں. بہت مزہ آئے گا ان کے ساتھ گفتگو کا. مجھے لگتا ہے کہ وہ مجھے بالکل چپ کرا کر بٹھائیں گے اور خود بات کریں گے. تو ہم ملیں گے بریک کے بعد خاور ریاض سے. Jago,